بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضائے عمری کسے کہتے ہیں؟ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ قضائے عمری کی نمازیں ادا کریں، تو قضائے عمری وہ نمازیں کہلاتی ہیں کہ انسان بالغ ہو جانے کے بعد اس کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، نمازیں اس نے نہیں پڑھیں، تو اس کو قضائے عمری کہا جاتا ہے کہ اب وہ جو آپ کی نمازیں بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ تو ان نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنی نمازیں ہم نے نہیں پڑھیں، تو اس کا میں آسان طریقہ بالکل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ پیسے واپس۔ تو قضائے عمری کا آسان طریقہ بالکل آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال سے ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، کتنی سال نمازیں نہیں پڑھیں، تو آپ جو ہے اپنی بالغ ہونے کے بعد جو ہے آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اپنی نظر دوڑائیں، اپنا ذہن دوڑائیں کہ کتنے سال ہو سکتے ہیں کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھیں۔ شریعت جو ہے 15 سال سے بلوغت کی عمر جو ہے مانتی ہے، 15 سال ہے شریعت میں بلوغت کی عمر۔ تو 15 سال آپ کے نابالغ ہونے کے ہیں، 15 سال سے پہلے کی جو عمر ہے اس میں آپ پر نمازیں فرض نہیں ہوئی۔ 15 سال کے بعد جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، اب آپ کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ 25 سال ہے، 30-40 سال کے ہو گئے۔ اب آپ نے اپنا ذہن میں سوچنا ہے، گمان کرنا ہے، ذہن دوڑانا ہے کہ کتنے سال پہلے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، بالغ ہونے کے بعد میں نے کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے 15 سال ہونے کے بعد 1 سال نمازیں نہیں پڑھیں، 17 سال کی عمر سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، تو 1 سال کا آپ کے ذہن میں آ گیا کہ میں نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھیں، تو اس کی ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ ہر روز جو ہے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز کی جو ہے قضا کرتے جائیں۔ آپ فجر میں آئے مسجد میں، فجر کی سنتوں سے پہلے جو ہے 2 فرض پڑھ لیں فجر کی قضا کہ، اور نیت یہ کریں کہ میری جو زندگی میں سب سے پہلی فجر قضا ہوئی ہے میں وہ 2 فرض ادا کر رہا ہوں۔ وہ فرض ادا کرنے کے بعد آپ کی قضا ادا ہو گئی، اس کے بعد سنت پڑھیں، پھر فرض نماز میں شامل ہو جائیں فجر کی۔ تو پھر اسی طرح ظہر میں بھی یہی کریں، ظہر کی سنتیں پڑھنے کے بعد یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے 4 رکعت فرض ظہر کے قضا کر لیں کہ میری جو سب سے پہلے ظہر قضا ہوئی ہے زندگی میں بالغ ہونے کے بعد میں وہ جو ہے ظہر کی نماز 4 فرض قضا ادا کر رہا ہوں۔ قضائے عمری کی نیت سے اس کو ادا کریں تو آپ کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہر نماز میں آپ نے یہ کرنا ہے، عصر میں بھی یہی کرنا ہے۔ عصر سے پہلے جو ہے آپ اپنے فرضوں کی قضا کر لیں، جو قضائے عمری ہے۔ عصر کے بعد بھی فرض کی قضا کی جا سکتی ہے، لیکن گھر میں جا کر پڑھیں یا مسجد میں کسی ایک کونے میں جا کے پڑھیں، وہیں صف کے درمیان میں کھڑے ہو کر نہ ادا کریں۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کو پتہ نہیں ہے، عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے یا نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو بدگمانیاں اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی ایک سائڈ میں کھڑے ہو کے یا گھر میں جا کر جو ہے عصر کی نماز قضا ادا کریں۔ اگر فرض سے پہلے ادا کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، مسجد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے ساتھ جو ہے آپ یہ نیت کریں کہ میری جو پہلی فجر قضا ہوئی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، جو پہلی ظہر قضا ہوئی ہے اس کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں، جو پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء قضا ہوئی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عشاء کی فرض کی قضائیگی کے ساتھ وطر کی قضائیگی بھی ضروری ہے، وطر کی جو نماز ہے اس کو بھی قضا کریں گے۔ تو اس طرح ہر روز جو ہے آپ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا کرتے رہیں۔ ہر روز آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میری جو پہلی نماز قضا ہوئی ہے فجر کی میں وہ ادا کر رہا ہوں، ظہر کی جو پہلی قضا ہوئی ہے اس کے 4 فرض قضائے عمری ادا کر رہا ہوں۔ تو اس نیت سے آپ ہر روز ادا کریں تو 1 سال تک آپ اس طرح کرتے رہیں، آپ کی ساری نمازیں 1 سال کی قضا ہو جائیں گی، قضا ادا ہو جائیں گی، قضائے عمری پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ اپنی نمازوں کی قضا کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایک وقت میں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہے، 5 نمازیں ایک دن کی اکٹھی ادا کرنا چاہے، تو وہ ظہر کے بعد، عصر کے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عصر کے بعد تو نہیں، مغرب عشاء کے بعد جو ہے ان کی ایک ساتھ کھڑے ہو کے 5 نمازوں کی قضا کر لے، پھر دوسرے دن اس طرح 5 نمازوں کی قضا کر لے، تیسرے دن پھر کر لے۔ اس
طرح ایک سال تک کرتا رہے تو اس طرح آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر قضائے عمری کے ساتھ ادا کر رہے تھے اور پوری پڑھنے کی نیت تھی، بیچ میں انتقال ہو گیا، تو امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نیت پر کہ قضا یہ ادا کر رہا تھا، قضا نمازیں پڑھ رہا تھا، تو اس نیت پر اس کی نمازیں معاف فرما دیں گے اور اس کی جو ہے بخشش فرما دیں گے۔ اور اگر پھر بھی شخص دنیا سے چلا جائے، اس کی نمازیں باقی ہیں، قضا ادا نہیں کی، قضائے عمری نہیں پڑھی، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر جو ہے رقم صدقہ کر دے، یعنی وطر سمیت 6 نمازیں ایک دن کی لگا لیں تو 6 نمازوں کا صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ ایک صدقہ فطر رمضان میں اس سال تو میرا 150 کا تھا، اور اگلے سال پتہ نہیں اب آئندہ رمضان میں کتنا ہوگا، تو 150 یا 200 جو رقم ہو، ایک صدقہ فطر ایک نماز کا جو ہے 200 صدقہ فطر ہے، تو اس حساب سے آپ 6 نمازوں کا صدقہ فطر ایک دن کا 1200 روپے ہو جائے گا 200 کے حساب سے۔ تو اس طرح آپ پورے سال کی نمازیں یا جتنی چھوٹ گئی ہیں اس کا جو ہے صدقہ فطر اس مرنے والے کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اس طرح بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو کے لیے آسانی فرما دیں گے، اس شخص کو معاف فرما دیں گے۔